الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ابن عبد الله العربي الحاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اقرار کرتا ہوں میں اس بات کا کہ اللہ آپ ہی میرے اور سنسار کی ہر چیز کے ایک اکیلے خالق، بغیر کسی شراکت داری اور پارٹنرشپ کے تمام کائنات کے ایک اکیلے مالک ہیں آپ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ہی کی سلطنت اور بادشاہت میں ہے یہ ساتوں آسمان اور زمین، اور ان کے درمیان کی ایک ایک چیز پر آپ کا مکمل اختیار اور غلبہ۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، میرے مالک آپ جس چیز کا ارادہ کر لیں وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اور آپ کا ارادہ ہی آپ کا فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ نہ تو کوئی آپ کی پلاننگ کو فیل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسے لاگو ہونے سے روک سکتا ہے۔ یقیناً ہر چیز آپ کے ایک کن کی محتاج ہے، اور اگر آپ نہ چاہیں تو کائنات کی ساری مخلوق مل کر بھی وہ کام نہ کر سکے۔ اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہ کسی کے پاس کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی اختیار، ہر ایک کو محدود طاقت و اختیار آپ کا دیا ہوا، ہر کوئی مجبور اور بے بس۔ کامل طاقت و اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ہی کے پاس ہے۔ بے شک آپ کی شان انتہائی اعلیٰ زبردست عظمتوں والے ہیں آپ۔ عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اپنے روزانہ کے مشاہدے اور آپ کی کتاب کے ذریعے مجھ میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، نہ آپ پر کسی کا دباؤ چلتا ہے، نہ ہی کوئی آپ سے زبردستی کوئی کام کروا سکتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور میرا یہ بھی یقین ہو جائے کہ بے شک آپ کے علم نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ آپ کے علم سے کائنات کی کوئی چیز چھپی نہیں، ہر مخلوق کی ہر حرکت آپ کے علم میں قید، مخلوق کے ظاہر و باطن سے آپ واقف۔ آپ خود، آپ کا علم اور آپ کی ہر چیز لامحدود اور انفینائٹ، ہر چیز کے خزانے آپ کے پاس، کائنات کی ساری مال و دولت کے ایک اکیلے اونر ہیں آپ۔ اس کے باوجود نہ تو آپ کو کسی اسسٹنٹ کی ضرورت، نہ کسی لیگل ایڈوائزر صلاحکار کی ضرورت، اس لیے کہ آپ نے آپ میں آپ کامل و مکمل۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھیے میرے اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اس کے برے نتیجوں اور ریپرکشن سے۔ مجھے اپنے جذبات پر قابو پانے کی طاقت عنایت کر دیجئے، فخر و بڑائی کے جذبات مجھ میں کبھی پنپنے نہ پائیں، اکیلے اور مجمع میں میرا عمل ایک جیسا ہو جائے، قول و فعل کے تضاد و فرق سے مجھے بچا لیجئے۔ بے شک زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ اپنی بات پر قائم نہیں رہ پاتے ہم، اور ایک ہماری چھوٹی سی غلطی کے بڑے لمبے اور نہ مٹنے والے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، اور اے میرے رب میں آپ کی مخلوق کے شر سے بھی آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بے شک آپ نے ہر مخلوق کو اس کی پیشانی سے جکڑ و پکڑ رکھا ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرے رب آپ ہی ہر ایک کی حفاظت فرمانے والے اور آپ کی پناہ گاہی سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرے رب
اپنی زندگی کے ہر پل میں مجھے آپ کے سیدھے راستے کی ضرورت ہے. مجھے صراط مستقیم پر ہی رکھیے اور اس سے ڈیویٹ ہونے سے بچائے رکھیے. میرے رب مجھے اس سے بھی بچائے رکھیے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی کوششیں اور ساری بھاگ دوڑ اس دنیا کی زندگی اور اس کی چمک دمک میں گم ہو کر رہ گئی، ان کی ساری کوششیں مقصد سے ہٹی ہوئی رہی اور ان کو یہ خوش فہمی رہی کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اب اگر ہمیں ہماری غلطی کا احساس ہو رہا ہے تو ہم یاد رکھیں کہ رب کے بڑے بڑے احسانوں میں سے ایک بڑا احسان ہے یہ بھی، اس لیے کہ وقت رہتے توبہ کے ذریعے ہم اسے سدھار سکتے ہیں. اگر اللہ ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس نہ کراتا تو ہم تو اسے اچھا سمجھ کر کرتے چلے جاتے اور کل آخرت میں ہمیں پتہ لگتا کہ ہم نے جو کام اچھے سمجھ کر کیے وہ تو رب کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہے. اس وقت ہماری غلطیاں سدھارنے کا موقع بھی نہیں رہے گا اور کہیں وہ دن ہمارے لیے یوم الحسرت نہ ثابت ہو جائے. کل قیامت کے پچھتاوے سے بچنے کے لیے آج ہمارے پاس اپنی غلطی سدھارنے کا وقت بھی ہے اور طاقت بھی. لہذا وقت رہتے ہم اللہ کی کتاب کے ذریعے اپنی زندگی کے مقصد کو جان لے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کر لے، کیونکہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی ہے. گاڈ نے ہمیں پیدا کیا جیسے کہ ہم ہیں، ہماری مال و دولت کے ساتھ، ہماری لیاقتوں کے ساتھ، ہماری کمزوریوں کے ساتھ اور ہماری مشکلات کے ساتھ بھی. وہ خاندان جس میں ہم پرورش پا رہے ہیں چاہے امیر ہو یا غریب، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ گاڈ نے ہمیں اس جگہ اس خاندان میں ہی ایک مقصد کے تحت رکھا ہے. اس زمین پر ہمیں رکھا ہے وہ بھی بامقصد ہے. ابھی اس نے ہمیں جنت عنایت نہیں کر دی ہے. جب ہم یہاں ایک مقصد کے تحت ہیں تو اب ہماری زندگی بھی بامقصد ہونی چاہیے. ہم خود سوچیں کہ اتنے محدود اختیار اور کم سمجھ بوجھ والے ہم انسان کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتے، تو وہ زبردست طاقتوں والا مالک ہمیں بے مقصد پیدا کیوں کرے؟ اب ہم اپنی زندگی کا مقصد جاننے کی کوشش کریں. کہاں سے کر پائیں گے؟ کس سے جا کر پوچھیں؟ کون ہمیں صحیح گائیڈ کر سکتا ہے؟ ان سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اس مالک سے ہی پوچھ لیں جس نے ہمیں پیدا کیا. تو اس مالک نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بتایا اپنی کتاب قرآن کریم میں ان الفاظ میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور فری ول سے میری غلامی کو قبول کر لیں. بے شک جس طرح ہر مخلوق عطینہ طائعین کے تحت اپنے مالک کی غلامی کر رہی ہے، ہم بھی اپنی عقل کو چھوڑ کر اپنے مالک کی غلامی قبول کر کے اس کا نعم العبد بننے کی کوشش کرتے رہیں اور اپنا سب کچھ ارپن کر دے اس مالک کو، اور اجر اور صلے کی تمنا صرف اور صرف اپنے مالک سے ہی رکھیں اور اپنی نیکیوں کو اس کے پاس انویسٹ کرنے کی عادت اپنائیں. جس طرح ہم ہر معاملے میں اپنے فائدے اور نقصان کا سوچتے ہیں کہ یہ کریں گے تو کتنا منافع ہوگا اور نقصان کا کتنا چانس ہے، کون سی جگہ انویسٹ کرنے پر کتنا فائدہ ملے گا اور اس میں رسک فیکٹر کتنا ہے، بس یہی خیال ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے وقت بھی ہمیں رکھنا ہوگا. اور رہی انویسٹمنٹ کی بات تو ہمارے مالک نے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، بے شک اللہ کے پاس انویسٹ کرنے میں زیرو رسک ہے، نقصان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. ابھی 2 دن پہلے ہم نے گریگورین کیلنڈر کے نئے سال میں قدم رکھا، جس میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جذبات، دعاؤں اور گریٹنگز کو ایکسچینج کیا. نئے سال پر ہر ایک اپنے من میں ایک پلان اور اصول طے کرتا ہے. ہم بھی نئے سال کی شروعات ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ کے اصول کے ساتھ کریں.
اور اپنی باقی زندگی اسی اصول پر خود کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں کیا نہیں ملا، ہم نے کیا کھو دیا، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اس کی جگہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کیا ملا ہے، ہم نے کیا پایا ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے رب کا اتنا اچھا معاملہ ہے۔ بیکاز اٹس آلویز ایزی ٹو سی دا تھنگز وی وانٹ، بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو سی دا تھنگز وی ہیو۔ اور اسی سبق کو ہمارے رب نے ہمیں یاد رکھنے کو کہا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تجھ پر تیرے رب نے جو انعامات کیے ہیں انہیں یاد کرتا رہے، انہیں ریکلیکٹ کرتا رہے۔ اور جب ایک انسان اپنے آپ پر کی گئی نعمتوں اور بلیسنگز کو ریکلیکٹ کرے تو اسے احساس ہو کہ اس کے رب نے اسے اتنی نعمتیں اسے نوازا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انسان انہیں گننا چاہے تو گن بھی نہ سکے۔ لہذا کچھ چیزیں اپنے ذہن میں تازہ اور ریکلیکٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر احساس محرومی کی جگہ احساس شکر پیدا ہو سکے۔ اور اس کی شروعات صبح نیند سے اٹھتے ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیند سے جگا کر ہمیں اپنا نعم العبد بننے کا ایک اور موقع عنایت کر دیا، ورنہ ہمارے ساتھ کل رات اور بھی لوگ سوئے تھے لیکن وہ صبح اٹھ نہیں پائے بلکہ نیند میں ہی اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ صبح اچھا موشن ہونے پر بھی اپنے مالک کا شکر ادا کریں، کیونکہ اپنے آس پاس ہم ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جنہیں کانسٹیپیوشنز کی شکایت ہے۔ نہا دھو کر فریش ہونے پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ٹھنڈ میں بھی گرم پانی کا انتظام کرا دیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھیں تو دسترخوان پر سجی چیزوں پر اپنے مالک کے احسان کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَقْهُ لَكُمْ، ہمارے مالک کو شکر گزاری بہت پسند ہے۔ اور شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ملی چیزوں اور ریسورسز کا مس یوز نہ کریں، انہیں ویسٹ اور برباد نہ کریں، اس لیے کہ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل قیامت کے دن ہمارا مالک ہم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور اگر خود کو ملی چیزوں اور ریسورسز کا شکر ادا کر کے اسے صحیح یوٹیلائز ہم کریں تو ہمارے نوازنے والے مالک کا اعلان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا۔ اب ہم اپنے من کو شکر گزاری کے لیے ٹرین کریں، من میں پازیٹیو اور اچھا ہی خیال رکھیں، زبان سے اچھی ہی بات کریں، اور نگیٹو خیال اور برے وچار سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنی زبان پر اپشبد لانے سے خود کو روکیں۔ بے شک آج ہم کمیونیکیشن کے اس دور میں ہیں کہ اگر نیٹ پر ایک چیز سرچ کریں تو اسی سے ریلیٹڈ چیزیں بار بار ہمارے اسکرین پر آنے لگتی ہیں۔ ایسے ہی ہمارے من میں بہت سارے وچار نگیٹو اور پازیٹیو آتے رہتے ہیں۔ اب جس وچار اور جس تھاٹ پر ہمارا زیادہ دھیان جائے گا ویسے ہی وچار اور تھاٹس بار بار ہمارے من میں آتے جائیں گے۔ لہذا اپنی شخصیت کو پازیٹیو بنانے کے لیے ہمیں ملی نعمتوں پر ہماری نظر ہو، ہم میں سینس آف اچیومنٹ ہو کہ ہاں ہمیں بہت کچھ ملا ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، کیونکہ ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم پریشانیوں کی گنتی کرنے میں تو ماہر ہیں لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا اکثر ہم بھول جاتے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یاد رکھیں یہ ہمارا اپنا شیطانی من ہوتا ہے، یہ ہمارے ایول ٹیمپٹیشنز ہوتے ہیں جو ہم میں نگیٹیوٹی کو جنم دیتے ہیں، ناشکری کو جنم دیتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے اور ڈر پیدا کرتے رہتے ہیں۔ الشیطان یعیدکم الفقر، بے شک شیطان اور ایول ٹیمپٹیشنز کا کام ہی مایوسی پیدا کرنا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس یہ نہیں ہے، اب کیسا ہوگا، تمہارا کیا حال بنے گا وغیرہ۔ انسان سوچے کہ اتنے سال جو زندگی میں گزارے ہیں اس میں سب کچھ تو نہیں تھا ہر ایک کے پاس، تو بھی خیر سے اللہ نے گزار ہی دیے۔ ضروری نہیں کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے ہی رہیں،
یہاں ہر شام کی ایک صبح ہوتی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد دن کا اجالا ہوتا ہے، اور ہر آنے والا دن اپنے اندر ایک نئی امید اور جذبہ لے کر آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے اور اسے راضی کرنے والے کام ہم سے لے لے، ہم ہماری زندگی کے رول میں اپنا بیسٹ دے پائیں تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں پچھتانا نہ پڑے اور ہمارے لیے رب کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم انک انت سمیع مستجیب الدعوات۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہم واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔